لائرس کا ایک بڑا ان پرنسپل لنک رہا ہے پالیٹکس کے ساتھ. قائد نے ایٹ دی ایج آف 20 he became the youngest barrister from Lincoln's Inn, and interestingly he was the only مسلم ایشین بیرسٹر. انگریز ادھر آئے کیوں؟ وہ بھی ٹریڈ کے بہانے آئے. ووٹ بینک اگر کیپچر کرنا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے, آپ نے ان کو ایک بڑا پاپولر ہوا ہے اسلامک ٹچ لازمی دینا ہے. اس کے بغیر یہاں پہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے, کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کا پتہ اس کے جانے کے بعد چلتا ہے کہ واٹ افیکٹس دیو لیفٹ. جانے ہی نہ دو. پاورز دیٹ بی آر آلسو دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز. پاکستان میں ہم مانے نہ مانے وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا سارے معاملات ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ملک میں, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان چیزوں کو سوچتے ہوں گے. لوگ بریانیوں پہ بکتے ہیں یار. آپ کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ اور یہ جو پوڈ کاسٹ کی بھی ماشاء اللہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں از ناٹ دی عوام. The Awam is not watching podcasts. The Awam is not even watching the news. Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? A podcast by Pro Pakistani. آج ہمارے مہمان ایک وکیل ہیں. Our friend and lawyer in residence, Khaleek is back on the podcast. Thank you so much for being on. Welcome. اور ہم آج آپ سے ڈسکس جو کرنا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف, ابھی ہم بات کرتے آف ایئر کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہونا ہے. اینڈ فار سم ریزن جو میری آپ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, پاکستان میں فار اس دا لیمن ہمیں یہ بات نہیں سمجھ, دیر از اے لاٹ, یہ شاید دنیا میں یہ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, کہ جو لا ہے نا ہیز اے اسٹرانگ hold on politics. Yeah, maybe we think so, and that's not the case, and you being a practicing lawyer can shed more light on that. So let's start from the sort of beginning. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم to my knowledge was a lawyer, right? Yeah. And what is that sort of role that law played from that time onwards, and is that a factor کہ Jinnah himself was a lawyer? Is that one of the reasons کہ the law plays a big part in our political world? So based on western democracy, پاکستان کا جو سسٹم ہے, جب پاکستان انڈیا دونوں بنے, ہم نے اڈاپٹ کیا سسٹم جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا, انگلش لاز سارے پرنسپلس. وی ہیو ٹو ایون گو بیک فرام دیٹ کہ ہم اگر انگلینڈ میں دیکھیں, یو ایس میں دیکھیں, لائرس کا ایک بڑا ان پرنسپل لنک رہا ہے پالیٹکس کے ساتھ. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو رول ہے وکیل کا وہ خالی کورٹ میں جانے کا ہے, جبکہ دنیا میں جو رول ہے لائر کا وہ لیجسلیشن کا ہے, کہ لا میکنگ, پالیسی میکنگ کا بھی. اور قائد اعظم جیسا آپ نے کہا, ہیپی قائد ڈے ٹو پیپل ایز ویل, اینڈ اٹس اے ویری گڈ ٹاپک کنسیڈرنگ دیٹ ہمارے لوگوں کو قائد کے بارے میں زیادہ پتہ چلے, ان کی ہسٹری کے بارے میں. آئی جسٹ گیو این ایگزامپل. 1896 میں قائد نے ایٹ دی ایج آف 20 he became the youngest barrister from Lincoln's Inn, and interestingly he was the only مسلم ایشین بیرسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. 20 سال کی عمر میں وہ پاکستان انڈیا آئے. یہاں پہ انہوں نے اپنی وکالت شروع کی بامبے میں. اسی ٹائم پہ ایک اور وہ ہیں گاندھی, وہ بھی ساؤتھ افریقہ سے, بالکل انہوں نے اپنی ہیومن رائٹس کے لیے ان کا بھی بہت ایک وہ تھا کنٹریبیوشن, وہ بھی انڈیا ہے, بیکاز انڈیا ایٹ دیٹ ٹائم واز سفرنگ. گاندھی واز آلسو اے لائر. ہی واز آلسو اے لائر اگین فرام لنکنز اینڈ بیرسٹر. بالکل. اور علامہ اقبال واز ایز ویل. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جو بھی آپ کے انڈیا کی نہرو واز ایز ویل. سو پاکستان اور انڈیا دونوں کی جو فریڈم موومنٹ میں لوگ انوالو رہے ہیں وہ سارے وکلا ہی رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے دے نیو اباؤٹ دیز تھنگس, اینڈ وکیل کا پالیٹکس کے ساتھ لنک بڑا کلوز ہوتا ہے. سو یہ جو تحریکیں تھیں یہ کوئی وہ نہیں تھی, آرمڈ اسٹرگلز نہیں تھے. یہ اسٹرگل وہ تھی جہاں پہ تھرو کیسز انٹرنیشنل کورٹس میں بھی اور تھرو اویکننگ دا پیپل, لوگوں کو جگانے کے لیے انہوں نے کافی زیادہ موومنٹس کی. یہ آرمڈ اسٹرگل کے بعد پاکستان انڈیا نہیں بنے. ہمارے یہاں ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید ہم نے پاکستان چھین لیا انگریز سے. ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک بڑی وقت کے ساتھ 50-60 سال کی ایک تحریک ہے, وکلا جس میں انوالو رہے, آپ کا جو پولیٹیکل ڈیاسپرا اس میں انوالو رہا. انہوں نے کیمپین کیا ناٹ جسٹ ان پاکستان انڈیا بلکہ باہر بھی, انٹرنیشنلی بھی فورمز میں, کہ اب ہمیں آزادی, کلونیلزم سے نکل کے آزادی ملنی چاہیے. اس میں علامہ اقبال کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے فار ایون جناح, بیکاز جب قائد اعظم واپس آئے تو وہ تو پہلے پولیٹیکلی اتنے انکلائنڈ تھے بھی نہیں, وہ اپنی وکالت کر رہے تھے. ہی واز دا بیسٹ پریکٹسنگ لائر اس پورے خطے میں. ان کو اقبال نے پش کیا کہ دیکھیں, اینڈ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے, ان کی بھی زندگی کے فیزز ہیں, پہلے انہوں نے پش کیا کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا چاہیے. انڈیپینڈنٹ انڈیا کے لیے انہوں نے کیمپین کیا, انہوں نے ریزولوشنس ٹیبل کیے.
انگلینڈ میں جو وہاں پہ لابینگ کی, کیونکہ آپ دیکھیں وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور ان کے کافی سارے پیئرز وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ سے ہاؤس آف لارڈز میں تھے اور بڑے انفلوئنشیل تھے, تو انہوں نے کافی زیادہ جو اپنے ایکسپیرینسز ادھر کے ادھر شیئر کیے, اور ادھر جب وہ ادھر جاتے تھے شیئر کیا, لوگوں کو ایک وہ دیا کہ یار اس خطے میں دنیا کے جو زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے اس کو حل کرنے کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ یہ خطہ واپس ان کے لوگوں کو دیا جائے. کیا ظلم ہو رہا تھا اس ٹائم پہ؟ دیکھیں انگریز نے یہاں پہ آ کے 1857 تو ایک آفیشلی کہتے ہیں نا جہاں پہ انہوں نے کیا, بٹ اس سے 100 سال پہلے تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پہ آ کے آپ کے ریسورسز ساروں کو کیپچر کر لیا. دس ریجن واز نون ایز دا گولڈن اسپیرو, سونے کی چڑیا ایک وجہ سے کہا جاتا تھا. یہاں پہ جو ٹریڈ ہوتا یہ ٹریڈ روٹ کا سینٹر تھا. آپ ابھی نوٹ کریں گے کہ دنیا میں جو ایپی سینٹر ہے وہ یہ ایریا دوبارہ سے بننے جا رہا ہے. پاکستان ویل ڈسکس لیٹر کہ از مسنگ آؤٹ آن دیٹ کانٹیکسٹ, انڈیا از یوٹیلائزنگ آن دیٹ. اور وہ تھا کیا, یہاں پہ ٹریڈ آپ کا دیکھیں ایگریکلچر یہاں پہ بڑا وہ تھا, تھرائیو کرتا تھا اس دور میں. اسپائس ٹریڈ, انڈسٹریل ریولیوشن تب آئی نہیں, سو مور لیس جس کو جو کھانے کے لیے چاہیے تھا اس خطے میں ملتا تھا. انگریز ادھر آئے کیوں, وہ بھی ٹریڈ کے بہانے آئے, اور یہاں پہ انہوں نے کافی زیادہ ایٹراسٹیز, ان کے جو رائیولری تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے اوور تھرو کیا تھا مغل امپائر کو, تو وہ مسلمان ہی تھے. انہوں نے امپاور کیا ہندوؤں کو, جہاں پہ ایک مسٹرسٹ بنا کہ ہندو جب اس عہدوں پہ بیٹھنے لگے جو کہ رولنگ آپ کے, اور ان کو جسے کہتے ہیں علاقے کا مہاراجا یا چودھری یا ملک بنا دیا گیا پورے آل اوور انڈیا, مسلمس فیل ڈپرائیوڈ. شروع میں جب یہ تھے نا ان کی موومنٹ وہ تھی انڈیا کو آزاد کرنے کی. 1920s میں ایک سوئچ آیا, وہ سوئچ یہ آیا کہ ایک الیکشنز ہوتے ہیں, اور الیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو ون سائیڈڈ الیکشنز ہیں, جہاں پہ انگریز نے بھی ایک دھاندلی کر کے اپنے مرضی کے لوگوں کو چن کر بٹھایا, اور یہ الیکشنز کی موومنٹ کی بھی بڑی وہ تھی. اور یہاں پہ وہ تھا جہاں پہ کانگریس کو جنہوں نے چھوڑ کے مسلم لیگ قائم کر دی, اور وہاں پہ وہ سیپریٹ پاتھ پہ, کیونکہ ان کو تب ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. ہوا یہ کہ جتنا انہوں نے 20-30 سال کی محنت تھی اس کو یوٹیلائز اور کیپٹلائز کانگریس نے کر لیا فار دا ہندو کاز رادر دین دا مسلم کاز. یہ ایک ٹریگر موومنٹ تھا. لیکن اس ٹائم پہ ایک مسلم کاز تھی یا مطلب وہ ایونچولی بن گئی تھی؟ اچھا, یہ انٹرنیشنلی بڑا انٹرسٹنگ اس ٹائم پہ کام چل رہا تھا جسے آپ ایک خلافت موومنٹ کہتے ہیں. آٹومن امپائر اس ٹائم 1920s میں وہ ٹوٹ گئی, اور ایک خلافت موومنٹ چلی ٹو سیو دا آٹومن امپائر. اب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس لیول کی سپورٹ ان کو نہیں ملی جو اس خطے میں تھی, بیکاز ایک نوسٹالجیا تھا جو ہمارے آباء و اجداد تھے. جب وہ مغل ٹائم میں تھا تو ایک نوسٹالجیا یہ تھا کہ یہ امپائر مسلمانوں کی ہے, ان کے انڈر ہے. 100-150 سال کا جو بریکیج آیا دیٹ از ناٹ انف کہ ان لوگوں کی میموریز وہ ہو جائیں, تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. تو ایک انٹرنیشنل ایک موومنٹ کی وجہ سے یہاں پہ یہ تھا کہ نہیں, اب مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی کے لیے ایک علیحدہ ملک قائم کرنا ضروری ہے, اور وہاں سے یہ چیز ٹریگر ہوئی. اور آپ کو لگتا ہے اینڈ ول موو فارورڈ انٹو when پاکستان واز میڈ, لیکن پہلے اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے وہ کیا مطلب رول تھا؟ اب فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ یار ہاں ٹھیک ہے یار ہم نے اپنا ملک بنانا ہے, مسلمانوں کا ملک بنانا ہے. واز دیٹ اے لیگیلٹی ایشو, واز دیٹ این ایشو کہ ہمیں لیڈرشپ اپرچونیٹی نہیں ادھر مل رہی تھی؟ وڈ وی ہیو گاٹ لیڈرشپ اپرچونیٹی؟ مطلب لیٹ سے ایک پیرل یونیورس میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ ہم نے نہیں کیا, فری انڈیا پہ ہی رہے, اور اقبال, قائد اعظم, گاندھی, وی ور ٹوگیدر میڈ ون انڈیا. واٹ وڈ ہیو بین ڈفرنٹ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اچھا ٹاپک اس وجہ سے کیونکہ آج کل آپ کے پبلک ڈسکورس میں اس کی کافی ڈسکشن ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا, اور جب ویسے بھی جب تھوڑی سی ہوپلیسنیس ہوتی ہے تو لوگ تھوڑا سا ریورٹ کرتے ہیں کہ یار کیوں بنایا گیا, ہم تو مقصد ہی نہیں اچیو کر لے. جو مقصد تھا کیا, یہ جو ایک آئیڈینٹی بھی جو پاکستان کی ہم کہتے ہیں نا ایز اے مسلم کنٹری, وہ بھی ایک طرح سے غلط ہے. یہ بیسکلی تھا کہ جو مسلمان جہاں پہ میجورٹی میں ہیں وہاں پہ ان کو اٹانومی دی جائے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رولز کے مطابق گورن کر سکیں, کیونکہ ہو یہ رہا تھا جو علاقے تھے جہاں پہ ہندو ڈومینیشن تھی وہ اپنے لاز امپلیمنٹ کر رہے تھے. آپ کو بیسک سی ایگزامپل ہے کہ جس طرح کاؤ میٹ ادھر فوربڈن ہے ان کے ریلیجن میں, مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی بیسک سی بات ہے, ہمارے ہاں تو قربانی بھی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑے سے نا کمیونل, اور اس میں بھی انگریز کا بڑا کردار ہے, انہوں نے یہ کمیونل جو آپس میں ہماری جو ہے نا خلیج میں بڑا کردار پلے کیا. قائد اعظم کا اور ایون اقبال کا یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہی ملک ہو, ان کا تھا جو مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں ان کو علیحدہ ملک اس لیے دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو گورن کر سکیں اپنے مطابق. پہلے وہ جو جنگ لڑتے رہے وہ اٹانومی کی جنگ لڑتے رہے کہ انڈیا بینگ سچ اے بگ
کنٹری جہاں پہ اس زمانے میں بھی تقریباً 70-80 کروڑ آبادی تھی, کہ ان کو صوبوں وائز ایک اتنی مکمل اٹانومی دے کہ ہر صوبہ اپنے آپ کو, جیسے یو ایس میں وہ ایگزامپل, ٹیکسس ایک الگ دنیا ہے, بالکل, یو نو وٹ ایور, نویڈا ایک الگ دنیا ہے, یا شکاگو اور وٹ ایور, الینوائے از اے ڈفرنٹ اینٹیٹی ان اٹ سیلف. اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ ہوا نہیں. 1920s میں 30s میں جو الیکشنز ہوئے ان میں اس طرح کا ماڈل پیش نہیں ہو سکا. ادھر جیری مینڈرنگ ایک کانسیپٹ ہے. کیا جیری مینڈرنگ مطلب؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ صوبوں کو اس طریقے سے کاٹیں یا اپنے حلقے کو کہ جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے آپ اس کو ہندو یا دوسری میجورٹی پہ بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, تو یہ ایک ڈی لمیٹیشنس کا جو آج کل بڑا وہ چل رہا ہے, وہ اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا. فار ایگزامپل اگر ایک صوبے میں مسلمان کی آبادی 1 کروڑ تھی, انہوں نے ساتھ اس کے 1.5 کروڑ ہندو 2 صوبے بنانے کے بجائے انہیں ہندوؤں کی بھی لگا دی, اور ایک صوبہ بنا دیا. اور یہ ایسی پریکٹس انگریز نے چلائی, اور یہ جو جیری مینڈرنگ ہے ایک ان کے سر جیری تھے, انہی کے نام سے یہ نکلا. تو یہ جو انگریز نے زیادتی شروع کی 20s اور 30s میں, اس سے خیال یہ آیا مسلم جتنے لیڈرز تھے کہ نہیں, اگر ہم ایک اسٹیٹ جیسے یونائٹیڈ انڈیا ہوگی, ہمارے لوگوں کو نہ تو اپرچونٹی ملے گی یہاں پہ ہندو وطا کے کاز پہ, کیونکہ اس ٹائم ہندو وطا کا کاز بھی بڑا, جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں, وہ بڑا ایک ایکسیل کر رہا تھا. اور گاندھی اور نہرو کی آئیڈیالوجی کافی نیچے آ رہی تھی, اسپیشلی ان کیا تھی گاندھی کی یا نہرو کی آئیڈیالوجی؟ دیکھیں وہ سیکولر تھے دونوں, ان کا ایکسٹریمسٹ ہندو آئیڈیالوجی نہیں تھی. دے وانٹیڈ ان انڈیا ویئر ریلیجن کا آپ کے اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. اس میں بھی آتے ہیں کہ ایون قائد اعظم کا ٹو اسٹارٹ آف یہی آئیڈیالوجی تھی کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن آر 2 سیپریٹ تھنگس. ہاؤ ایور وین پاکستان واز میڈ, تو نہ یہ پاکستان میں نہ یہ انڈیا میں, آپ مودی کو دیکھ لیں. ہاں, ایشو یہ بنا کہ جب پاکستان بن گیا تو وی ڈڈ فیل این آئیڈینٹی کرائسس. انڈیا کو آئیڈینٹی کرائسس اس سے نہیں ہوا کہ انہوں نے ہر چیز اس کی اونرشپ لی جو پہلے تھا اور کتنے ہزاروں سالوں سے تھا. آپ نے ایک نئی اسٹیٹ بنائی جس کا کوئی اس میں نہیں تھا, بالکل, آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا, اس لیے تو ہم ٹرکس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور محمد علی دا باکسر. تو یہ ایشو ہے. تو ایون جناب وین دا کنٹری واز فارمڈ, ان کو بھی یہ ڈیلیما آیا کہ نہیں, اب کچھ نہ کچھ آئیڈینٹی دینی ہے. دین دس ہول مسلم ایلیمنٹ کمز ان ٹو پلے. تو یہ قائد اعظم کی ہی انیشیٹو تھی کہ ایک مسلم آئیڈینٹی اپنے آپ کو دیں؟ لیٹر آن یس. ان کا جو پہلے کی آپ اسپیچز سنیں جب پاکستان بن رہا تھا, ان کی آئیڈیالوجی بالکل مختلف تھی. ہی وانٹیڈ اے سیکولر کنٹری. ہی نیو دیٹ کہ اگر ہم اس ملک میں, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ سکھ برادری بہت زیادہ تھی, یہاں پہ ہندو سے زیادہ سکھ, سندھ میں وہ تھے ہندو برادری تھی, یہاں پہ سکھ بھی بہت تھے پنجاب میں. اور ان کے ذہن میں یہ تھا گریٹر پنجاب والا کانسیپٹ, جو کہ آج بھی کئی بار ذکر کیا جاتا ہے کہ پنجاب ہاف اینڈ ہاف از ایکولی اے پورشن بٹوین مسلمانوں کے اور سکھ کے. وہ جو جب یہ پاکستان بنا اور جب لائنز ڈرا ہوئیں, جس طرح کا میسیکر کیا گیا دونوں طرف سے, اور جس طرح لاس آف لائف ہوا, اس کے بعد ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اس طریقے سے اس زمانے میں دیکھیں میڈیا نہیں تھا, کمیونیکیشن کے وہ نہیں تھے, اور جن پہ آپ نے ریلائی کرنا تھا وہ لوکل لیڈرز تھے, ایلڈرز تھے, یا آپ کا ایک مولانا تھا یا مفتی تھا. ان کو جب پاکستان بننے کے بعد ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں نے اس کو یونائٹ کرنا ہے اور چلانا ہے تو مجھے اس کو مسلم آئیڈینٹی دینی پڑے گی. تو یہ ان کا اپنا ہی ایک ٹریجیکٹری شفٹ ہوئی. واز قائد اعظم فرام واٹ وی نو ہسٹورکلی religiously inclined himself? Was this Pakistan supposed to be very Muslim centric? No, not at all. انہوں نے اپنی زندگی بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک انگریز اسٹائل سے گزاری. ہی یوز ٹو ویئر ویسٹرن ویئر, بیسٹ کپڑے, انہوں نے پڑھے باہر, جیسا میں نے بتایا بیرسٹر بنے, انگریزی بولتے تھے, اردو بڑی ان کی وہ تھی ویک تھی. اور آپ سوچیں وہ اتنے زیادہ کلچرلی لنکڈ بھی نہیں تھے ادھر سے. پر دیکھیں وین ہی فیلٹ دس ڈیلیما کہ پاکستان تو بن گیا, ایک ملک ہم نے بنا دیا سیپریٹ آئیڈینٹی کے ساتھ, چاہے وہ ایسٹ ہے, تب 2 بنگلہ دیش بھی تھا, اس کو اب یونائٹ کس طرح کریں, اب اس کو لوگوں کو ہم اکٹھے کس طرح کریں. ویسے ناٹ دیٹ اٹس ریلیٹڈ, لیکن پاکستان میں اکثر میں نوٹس کرتا ہوں جو ہمارے لیڈرز رہے ہیں, اگر آپ بڑے والے سوچیں, ذوالفقار علی بھٹو, جناح خان, یو کین آرگیو از اے بگ لیڈر آف پاکستان ہسٹری, ہوتے وہ سب لبرل ہیں, ہوتے وہ سب ان کی اردو کمزور ہوتی ہے, باہر کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر عوام بھی ان سے پیار کرتی ہے لیکن چاہتی ہے کہ وہ بدل کے تھوڑے سے اسلامی ہو جائیں, اسلامک ٹچ, جب ریاست مدینہ بنانا ہوتا ہے اور ایسی یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم شروع میں ان کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں اگر وہ ہم سے اتنے الگ ہیں, اور ہم بعد میں کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ مدینہ بنائیں گے ورسز جو بھی وہ شاید اوریجنلی ان کا مینیفیسٹو.
یہ جو آپ کی ڈیموکریٹک موومنٹ کوئی بھی ہوتی ہے، یہاں پہ ان دی اینڈ یہ ریس ہے کہ جی کس نے زیادہ ووٹ لینے ہیں. اس کے لیے آپ کو عوام کی سپورٹ چاہیے. زیادہ تر آپ کی جو عوام ہے وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ وہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہے. وہ اس خطے کے لوگ شروع سے، اسپیشلی آپ جو کے پی کا علاقہ ہے جو NWFP ہوتا تھا، اور پنجاب کا، یہاں پہ لوگ ہمیشہ سے زیادہ اپنے ریلیجن کے ساتھ انٹرنچ رہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے مزار وغیرہ بھی زیادہ ہیں. یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے، اور یہاں سے میجورٹی آپ کا ووٹ بینک آتا ہے. تینوں نے نیچرلی، میں نے جیسے آپ کو کہا، ووٹ بینک اگر کیپچر کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے، آپ نے ان کو ایک بڑا پاپولر ہوا ہے اسلامک ٹچ لازمی دینا ہے. اس کے بغیر یہاں پہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ڈیلیما یہ ہوا اس پہ بھی ضیاء الحق کے بعد، یہ اسلامک ٹچ کچھ بہت زیادہ آ جاتا رہا. اس میں آپ کے لاز میں ایسی چینجز آتی گئیں کہ اب پاکستان میں لیکن اگر میں ضیاء کے ایرا سے پہلے جاؤں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے، ہمارے جو پہلے الیکشن سے لے کے آج تک الیکشن ہوئے ہیں، کبھی بھی کچھ ایسا سننے میں آتا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، دھاندلی ہے، فلانا جو بھی ہے، یہ تو ہماری مطلب ہیریٹیج ہے، ہماری ہسٹری ہے. یہ تو مانا ہر بندہ پاکستان کے بارے میں جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ ضیاء ہم نے ایک ایسا ولن بنا لیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا ولن آ نہیں سکتا. اس نے آ کے ہماری بالکل ہی تقدیر بدل دی، سب کچھ بدل دیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. لیکن از اٹ ناٹ ٹرو کہ پہلی الیکشنز میں بھی مسئلے مسائل تھے، پہلی الیکشنز بھی بالکل ہی صاف ستھری نہیں تھیں؟ تو یہ کیوں ہے؟ اب پاکستان میں اگین انسٹیٹیوشن، جب پاکستان بنا، ہمارے انسٹیٹیوشنلی ہم بڑے ویک تھے. آپ کے اوپر سے جو دو ملک ڈفرینٹ ڈائنامکس، ڈفرینٹ لینگویجز کے ساتھ، جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان تھا، بالکل مختلف طرح کے لوگ تھے. جب آپ ایک بات بیوروکریسی، جب انڈیا پاکستان بنا تو بیوروکریسی زیادہ انڈیا میں ہی رہی. پاکستان میں بیوروکریسی کم، اور آپ کا فوج کا ادارہ یہاں پہ زیادہ اسٹرانگ تھا. بیوروکریسی کا یہاں پہ ہونے سے فائدہ کیا ہوتا؟ سسٹمز ان پلیس تھے. انگریز نے جتنے سسٹمز بنائے، اور ایون اس سے پہلے جو پری پارٹیشن سسٹمز تھے، ان کو وہ سارے سسٹمز ملے. ہر چیز، الیکشنز ہوتے تھے، کدھر سے ہوتے تھے؟ گورن ہوتے تھے دہلی سے. ٹھیک ہو گیا. دہلی ایز اے کیپٹل کنٹینیو کیا، اور دہلی میں وہی سارے بیوروکریٹس تھے، وہی الیکشن کمیشن تھا جو پہلے انگریز کے دور میں بھی جیسے بھی تھے، بٹ ان پریکٹیکلٹیز میں انوالو رہا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو الیکشن کمیشن تھا اس کی وجہ سے ان کو ایک ایڈوانٹیج ملا بالکل شروع میں، کیونکہ ان کے پاس ایک سسٹم سیٹ تھا. ایڈوانٹیج ملا. سیکنڈلی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو آج ان پلیس ہے، وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا. انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ارلی 1950s میں بنا بیٹھے تھے. ان کا بھی ایک فاؤنڈنگ فادر تھے BR امبیڈکر، وہ بھی بیرسٹر تھے، اور پر وہ ایک دلت تھا. اس دلت نے ایک ان کو ایسا کانسٹیٹیوشن دیا سیکولر، اس میں ہر چیز. تو ہم نے کیوں نہیں کانسٹیٹیوشن بنائی 1973 سے پہلے؟ ہم نے بنائی. وہ کانسٹیٹیوشن 2 دفعہ ایبروگیٹ ہوا. ہم نے 1956 میں کانسٹیٹیوشن بنایا. باقی اٹ واز اے پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن. صرف اس میں پریزیڈنٹ کو جو پاور تھی وہ بہت زیادہ تھی ٹو ریموو دا گورنمنٹ ایٹ ہز اون وش. سکندر مرزا صاحب ایک بنے پریزیڈنٹ، انہوں نے 4 گورنمنٹس ود ان 2 years ریموو کی. کیونکہ ان کی پریزیڈنٹ، آپ نے ایک عہدے کو پورے ڈیموکریٹک سسٹم پہ ترجیح دے دی. وہ ایک عہدہ تھا جس کی ومز پہ، جس کی مرضی پہ وہ چاہے تو ریموو کر دے، جو چاہے تو لے آئے. سر یہ آج کا پاکستان اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر آج کے پاکستان میں پریزیڈنٹ نہیں ہو شاید، لیکن فرق تو کوئی نہیں ہے. جو آپ مجھے بتا رہے ہو اس زمانے میں اور اس زمانے میں 4 حکومتیں گرانے. ہماری کتنی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 2 سال میں؟ 3 آ چکی ہیں. 3 تو آ چکی ہیں، چوتھی آ رہی ہے شاید. چوتھی آ رہی ہے. تو یہ بھی وہی سسٹم نہیں ہے، بس آپ نے کوئی اور نام دے دیے تو وہ ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشنز آپ کے ادھر اسٹرانگ نہیں ہوئے. ہم الیکشن کمیشن پہ آتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان آج کل بڑا میڈیا پہ چرچا ہے. انڈیا کا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے پاورفل ادارہ ہے. الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان بائسڈ ادارہ ہے. وہ 1.5 بلین کی پاپولیشن کے تھرو آؤٹ دا ایئر، آپ کو پتہ ہے ادھر چھوٹی لوکل باڈیز کے الیکشنز چلتے رہتے ہیں. پاکستان میں الیکشن کمیشن از انڈر اسٹافڈ. یہاں پہ یہ اسٹاف ان کو لینا پڑتا ہے یا جوڈیشری سے یا ایڈمنسٹریشن سے، کیونکہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کام ہی نہیں ہوا. ہمارا کون سا انسٹیٹیوشن ہے ماں سوائے ایک کے جس کو ایکچولی فنڈز ملے، بلڈ کیا گیا؟ سنس 1947 آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں ہوئے، آپ کی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز بلڈ نہیں ہوئے، ایون آپ کی جوڈیشری بلڈ نہیں ہوئی. ابھی تک سنس دا لاسٹ 70-75 years کوئی انسٹیٹیوشن اس سے ڈیولپ نہیں ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک چین آف کمانڈ ہے اور ایک یونٹی کا سمبل ہے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور آتے ہیں واپس کہ یہ کس طرح سارا ہوا. اب ہم ادھر ہیں
جو ہے وہ ہے, اس کا تو نہیں واپس تو نہیں جا سکتے. جو بھی 1920s گریٹر انڈیا میں نہ ہم واپس جا سکتے ہیں شروع میں کانسٹیٹیوشن بنانے, جو بھی whatever we messed up, جو ہے وہ ہے. انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے, انسٹیٹیوشنز بھی بناتے ہوئے ڈیکیڈز کی بات ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فار آرگومنٹ سے لیٹ سے کہ ہماری فوج جو ہے ایک بہت سالڈ انسٹیٹیوشن ہے. دس ہیز بین ورکڈ آن فار 70 years with proper efforts, اور they are very they're a well oiled machine. اچھے طریقے سے ایک سسٹم چلتا ہے ان کا. اگر آپ نے اسی طریقے سے جوڈیشری کھڑی کرنی ہے اور باقی یہ تو آپ مجھ سے بات کریں 20 30 40 50 سال کی. میں آپ سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں کہ اگلے 20 مہینے میں کیا ہوگا, 25 مہینوں میں کیا ہوگا, اگلے 3 سال میں کیا ہوگا, کیونکہ آر وی گوئنگ ٹو میک اٹ ٹو 30 years. اینڈ اگر ڈیموکریسی نہیں چل رہی, ابھی ہم ون آف دا ریزنس ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اس کے, وی ایزیوم دیر از این الیکشن ٹو کم ہوپفلی in the next few months. So what? الیکشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ بھی نہیں پتہ. مطلب ہم اس پوائنٹ پہ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بھی یہ کہہ رہا تھا بھائی جو کرنا ہے کر لو. سوال آپ جو آئی انڈرسٹینڈ ایک بہت مشکل سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا ہے کہ کرنا کیا ہے, رائٹ, نکلنا کیسے اس منزل سے. اچھا دیکھیے, کسی بھی قومیں بنتے ہوئے 1-2 سال نہیں لگتے, قومیں بنتے ہوئے ڈیکیڈز لگتے ہیں. مانا ہم اگر ایون انڈیا کی کو بھی اگزامپل لے لیں, 1947 کے بعد 1980s ادھر ایک ہی فیملی رول کر رہی تھی, نہرو فیملی, اور ادھر بھی فوج کا انفلوئنس تھا اور ایمرجنسی بھی لگی 1980s میں. بٹ انہوں نے 1980s میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب کوئی انوالومنٹ نہیں ہوگی فوج کی, اینڈ ہم نے اب اپنے ذرا ٹریجیکٹری کو بدلنا ہے. 1980s تک انٹرسٹنگلی پاکستان واز دی ایشین ٹائیگر لٹرلی, اور پاکستان ایکسیل کر رہا تھا, انڈیا ایکسیل نہیں کر رہا تھا, انڈیا واز لیگنگ بیہائنڈ. So how do we become the Asian tiger? نہیں انڈیا بھی کرے لیکن ہم کیسے کریں؟ ہمیں اپنا ابھی سے سب سے پہلے یہ جو 5 year سائیکل ہے اس کو نہیں توڑنا. ہم نے کیا کیا فار ٹو آفٹن. آپ مجھے بتائیں آپ کی ہسٹری میں ایک بھی پرائم منسٹر نے 5 سال نہیں پورے کیے. لیکن اس میں بائی دی وے ایک تو چلیں پاورز دیٹ بی کے مسئلے مسائل ہیں, ایک ہمارے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے مسئلے مسائل ہیں اس میں. لیکن سپریم کورٹ اور آپ کی جسٹس سسٹم, مطلب مجھے ویسے اب اتنا پتہ نہیں ہے لیکن جتنا میں دیکھتا ہوں, کیا نام تھا, افتخار چودھری کے زمانے سے لے کے اگر آپ کنٹینیولی دیکھیں, دی سپریم کورٹ پلیز اے ویری بگ رول ان ڈسمسلز آف گورنمنٹ. تو اٹس ناٹ ٹو سے, مطلب اٹس ویری ایزی ٹو بلیم ون اینٹی اینڈ سے کہ یار یہ جو اینٹی ہے نا اس کی وجہ سے ایکس وائی زی ہوتا ہے. مجھے تو کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ ہماری, آپ نے بات کی نا کہ بیک بون وکالت تھی اس زمانے میں, اقبال, قائد اعظم, لیکن آج کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں ان کا بھی تو رول ہے نا. آج بھی اگر آپ دیکھیں کانسٹنٹلی سپریم کورٹ کے ہی ڈیسیجنز پہ چیزیں آلٹر ہو رہی ہوتی ہیں. تو از اٹ اے فیلڈ سسٹم, مطلب دا جوڈیشری آف پاکستان اینڈ دا وے اٹس ورکنگ؟ آئی فیل لائک پیپل سوری سٹڈلی لوگوں کو ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ شاید یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر پا رہا. اور یہ سسٹم کیوں نہیں ڈلیور کر پا رہا کہ آپ کا جو قانون ہے کانسٹیٹیوشن کو ہٹا دیں, آپ کا بیسک جو سول اور کرمنل کا پروسیجر ہے وہ 1800s کا ابھی بھی آپ چلا رہے ہیں. آپ نے ملک بنا لیا, آپ نے اپنے قانون پہ کوئی ورکنگ نہیں کی. یہ اسٹیم کرتا ہے ایشو کس وجہ سے. اب آپ نے جو بات کی, ہمارے یہاں MNA اور MPA لیجسلیشن کے لیے نہیں بنتے, وہ نالیاں بنانے کے لیے, لوگوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرانے کے لیے بنتے ہیں. یہ کام ہے لوکل باڈیز کا. اس ملک میں لیجسلیشن پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا. اور جب ہماری پارلیمنٹیرینز بیٹھتے ہیں سارے, لاء کی گفتگو بڑی کم ہوتی ہے. ماں سوائے 3-4 پارلیمنٹیرینز کے لیے کوئی بھی لاء پہ بات نہیں کرے گا. اور یہ ایک وجہ ہے کہ آپ انگریز کا سسٹم چلا رہے ہیں ایک ایشین اورینٹڈ سوسائٹی میں. لوگوں کا ایک آپ کی جو جوڈیشل لینگویج ہے وہ انگلش ہے. آپ کی انگلش کی لٹریسی کتنی ہے؟ 20-25%. اور جو جوڈیشل انگلش ہے وہ تو میرے خیال سے 5% بھی نہیں سمجھتے. پہلا تو لینگویج کی ڈفیکلٹی. سیکنڈلی جو آپ نے پروسیجرز بنا دی ہیں کہ ایک کیس جب جاتا ہے وہ 20-25 سال لگائے گا. انٹرنسکلی ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پنچایت سسٹم, جرگا سسٹم پہ. جوری سسٹم کو اڈاپٹ کرنا شاید ادھر بہتر ہوتا جس طرح US میں ہے, ایون UK میں. انڈیا میں کیا ہے؟ انڈیا میں پنچایت سسٹم کو انہوں نے ایک بڑا اچھا بلینڈ دیا ہے کسٹمری لاء کا. اگر کوئی ڈیسیجن پنچایت کا آتا ہے اور اگر وہ فیئرنیس کے پرنسپلس پہ اپ ہولڈ کرتا ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کریں گے. یہاں پہ جوری, پنچایت اور جرگے کو
ڈسکریڈٹ کر دیا گیا. اس کی وجہ بھی ٹھیک ہے, کچھ انسٹنسز میں انہوں نے بھی ابیوز آف پاور کیا, اسپیشلی جو ہمارے کے پی پروونس میں کئی ان کے ڈیسیجنز ہیں جو کہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکولس ہیں ہیومن رائٹس کے وہ وائلیشنز میں. پر انسٹیٹیوشن بلڈنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے جب آپ نے اپنے لوکل سسٹمز کو اپنے کورٹ سسٹم کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنا ہے. اب کام کدھر سے شروع آپ نے کرنا ہے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار باتیں تو بہت ساری ہیں, آپ شروع کدھر سے کریں. کانسٹیٹیوشن سے نہیں شروع کرنا, کانسٹیٹیوشن سے شروع کریں. آپ کا کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل 24 to 25 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. اگر 1973 کا کانسٹیٹیوشن اتنا اچھا تھا تو آپ کو 24 سے 25 پچھلے 50 سال میں کیوں امینڈمنٹس کرنی پڑی؟ اور کہہ رہے ہیں کہ دے آر ڈیفینیٹلی ڈرا بیکس. 18th امینڈمنٹ تو انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کب بنی تھی؟ 52. ان میں کتنی ان میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں بٹ وہ مائنیوٹ امینڈمنٹس ہیں. یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کی شکل ہی بدل دی گئی. جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی وہ تھی آپ کی پارلیمنٹری فارم آف گورننس. یہ 1973 میں. 80s میں دوبارہ سے پریزیڈنٹ کو وہی پاور دے دی گئی جو کہ اسکندر مرزا نے 1950s میں کی اور گورنمنٹس ٹوٹی. آپ کے 90s میں 3 گورنمنٹس ٹوٹی ہیں پریزیڈنٹ کے آرڈر پہ. جو پریزیڈنٹ بنا اس زمانے میں پریزیڈنٹ کون تھا؟ فاروق لغاری نے بے نظیر کی گورنمنٹ توڑی. ٹھیک ہے, ابھی جو مشرف تھے ان کے پاس یہی پاور تھی. مشرف نے پرائم منسٹر آپ کے 2-3 دفعہ بدلے. اب جا کے 18th امینڈمنٹ میں ڈیورنگ پیپلز پارٹیز ٹینیور انہوں نے یہ پاور دوبارہ سے لے لی پریزیڈنٹ سے. بٹ آپ والی بات ہے وہ پاور جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت سپریم کورٹ نے اپنے پاس لے لی. افتخار چودھری کے بعد انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو 5 سال سزا دی ایک کیس میں. پھر نواز شریف کے ساتھ ہی ہوا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اٹس اے ویشس سائیکل ویئر مجھے جو وہ ہے کہ اب آپ کی جو ہم جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کا پارٹ یہ جوڈیشری بھی بن گئی ہے. رادر دین پلئنگ دا رول آف کہ رول آف لا جہاں پہ انہوں نے اپ ہولڈ کرنا ہے قانون کو, آئین کو, اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لیجسلیچر کو, وہ فار ٹو آفٹن نا وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے ہیں لاس. کوئی لا اپروو ہوتا ہے وہ جاتا ہے, آپ کی جوڈیشری ان اٹس ایکٹیویزم اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی. آپ نے سیپریشن آف پاورس کیا ہے, ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہے, اور اپنا کام اگر ہر کوئی نہیں کرے گا تو آپ کے ملک میں جس طرح کا آج کل یہ ہاچ پاچ بن گیا ہے یہی ہے. اور اب الیکشنز آ رہے ہیں, فری اینڈ فیئر کا تو چلیں لیٹس ناٹ کامنٹ آن دیٹ فار ناؤ, لیکن کیا ہے فیوچر اس ڈیموکریسی کا, کیا ہے فیوچر یہ جو اگلی الیکشن ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں ایک اوبیسلی نہ اس سسٹم کا حصہ ہوں نہ کچھ, ہم تو بائی اسٹینڈرز ہیں جس دیکھ رہے ہیں, لیکن اٹ فیلز ڈفرنٹ ٹو واٹ این الیکشن شوڈ فیل لائک. اٹ ڈزنٹ فیل فری اور فیئر اینڈ دا فیوچر ڈزنٹ فیل لائک کہ یہ ہوگا. واٹ آر یور تھاٹس آن واٹ ہیپنز نیکسٹ؟ ایک تو چلیں ایک آئیڈیل ورلڈ ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ہوگا. دیکھیں اگر آپ نے نیکسٹ گورنمنٹ کو تھوڑی سی مورل لیجٹمیسی دینی ہے تو آپ کو پراپر اگین آئیڈیل ورلڈ میں ہم نہیں رہتے, کچھ حد تک فری اینڈ فیئر الیکشنز دینے پڑیں گے. نہیں تو یہ جو پوری ایکسرسائز ہے یہ آپ کے 40 سے 50 ارب روپے لگتے ہیں, اور آپ ایک امیر ملک نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں. یہ ایکسرسائز انفارچونیٹلی میرا ڈر یہ 1-2 بعد آپ کو دوبارہ کروانی پڑے, کیونکہ جب جو فرسٹریشن ہے آپ کے جنرل پبلک کی, جیسا آپ یہ ہوپ لیسنس اور فرسٹریشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور یہ جب آپ لوگوں کو ان کے بیلٹ کے وہ دیکھیں انتظار کرتے ہیں لوگ اپنی جو بھی ہے نا, سڑک پہ کوئی بھی نہیں نکلتا ویپن لے کے, اس کا یہ ہوتا ہے جب موقع آئے گا میں ووٹ کاسٹ کروں گا. بٹ جو آپ نے بات کی ہے جب پرسیپشن ہی ہو جو ووٹ میں جو مرضی کاسٹ کروں, اپنی مرضی کی پارٹی کو کروں, پر نکلنی کسی اور کی مرضی کی ہے, تو یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہ لوگ امید کھو بیٹھتے ہیں. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا مجھے لگتا ہے آپ کو, اور اس میں سپریم کورٹ کو آپ کے دوسرے اداروں کو رول پلے کرنا چاہیے, لوگوں کو تھوڑی سی امید دیں, سسٹم کی امید دیں. کیونکہ ابھی جیسا آپ بات کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ بات کرنا شروع ہو گئے کہ جمہوریت تو حل ہی نہیں ہے اس ملک میں, اور یہ بات ہر 20 سال بعد ہوئی ہے. ایون جب پاکستان بنا, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں نا, کیا جمہوریت حل ہے؟ بالکل حل ہے, بٹ جمہوریت ان اٹس ٹروسٹ سینس, لیکن اب نہیں ہو رہی نا, تو اب اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. مطلب میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ دیر آر لیٹس لک ایٹ UAE, سعودی, قطر, China really not a democracy. I mean, it's technically a democracy, but it's not a democracy. Russia is similar. It's not really democratic, right? آپ کی جتنی بھی کمیونسٹک بیک گراؤنڈ کے ملک ہیں یا جتنے بھی آپ کے ابھی شیخ ہیں باہر, پراسپر کر رہے ہیں, چھائے ہوئے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. بھاڑ میں گیا یار. اگر ہم میرے پاس ایک شیخ آ جائے لیکن میرے مسئلے مسائل ہٹ جائیں, واٹس رانگ ود دیٹ؟ اچھا, ان کی کنٹریز کی ڈائنامکس تھوڑی سی اور کلچرز کی ڈفرینٹ ہیں ہمارے سے.
مڈل ایسٹ کو لے لیں, وہاں پہ جو رولر فیملیز ہیں وہ ادھر ٹرائبل ایلڈرس تھے جنہوں نے ادھر پاور لی, اور وہ پوری فیملیز ادھر گورن کر رہی ہیں. ان کی دے کریو رسپیکٹ فرام دی انسیپشن. جب وہ ملک بنے انہوں نے اپنی دھرتی کو اس طرح کیا جس طرح وہ ان کی اپنی چیزیں, کیونکہ وہ ادھر کے نیٹیوز تھے. پاکستان میں کوئی پرنسلی اسٹیٹس نہیں, بہاولپور وغیرہ تھیں بٹ یو کین آرگیو اب تو کوئی بھی پرنسلی اسٹیٹس نہیں. یہاں پہ کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کہ ایکچولی کر پائے. آپ کہیں گے پاک فوج کافی وہ ہے, بٹ وہ 3 دفعہ آ چکے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے 3 ٹینیورز ہوئے, ہم ایک وشس سائیکل میں پھنسے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ والے جو ایراز تھے, چلیں ضیاء پہ میں کامنٹ نہیں کرتا, لیکن مشرف کا ایرا فار ایگزامپل, ہمارے پوڈ کاسٹ پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے بات کرو. میں تو اس زمانے میں مطلب obviously I lived in it, لیکن I was very young. آپ بھی بہت ینگ ہوں گے اس ٹائم پہ, لیکن لوگ سویئر بائی کہ یار مشرف کے زمانے میں نا پاکستان میں پیسہ بھی بن رہا تھا, عیاشی بھی تھی, ڈالر بھی گر رہا تھا. اب دیکھیں وہی والی بات ہے, ہم تو بہت چھوٹے تھے تو ہم نے وہ اکنامکس تو دیکھی نہیں اس چیز کی, کیا پتہ ایک بچے کو 3ری 4تھی جماعت میں. لیکن کیا یہ فیکچولی سچ تھا؟ اور اگر سچ تھا تو واپس کر لو. اچھا, دیر واز سم میرٹ ٹو اٹ بیکاز مشرف کے ٹائم میں اور ایوب کے ٹائم میں, ایون ضیاء کے ٹائم میں جو آپ کی GDP گروتھ تھی وہ آپ کے ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے کمپیریزن میں بہتر ہے. یہ ایک فیکچولی بات کریکٹ ہے, پر آپ اس چیز کو نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں جب یہ تینوں گئے, کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کا پتہ اس کے جانے کے بعد چلتا ہے کہ واٹ افیکٹس دیو لیفٹ. جانے ہی نہ دو. اب یہاں پہ اصل میں یہ بھی ہے کیونکہ آپ کی جو عوام ہے وہ بڑی جمہوریت نہیں, وہ بڑی جمہوریت پسند ہے. ایوب خان کے دور میں اس کو بھی نکال دیا گیا کہ بھائی تم نہیں رہ سکتے. لوگ پروٹیسٹ کیے. مشرف کے ساتھ یہی ہوا, سارے لوگ نکل آئے. وہ ایک لوئر موومنٹ کی شکل میں نکلے, پر فرسٹریشن تھی. آپ کے جو لوگ ہیں نا ان پرنسپل, وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز ان کے اندر بڑے انشرائنڈ ہیں. آپ ایون آپ دیہاتوں میں بھی چلے جائیں نا, وہ چاہتے ہیں اپنی بات کرنا, وہ سبارڈینیشن نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا رائٹ ایکسرسائز کروں. حل اس کا یہ ہے کہ آپ اکنامکلی, جس طرح اگین انڈین ایگزامپل, منموہن سنگھ 90s میں فائنانس منسٹر آئے کانگریس کے, اس نے ایک اکنامک پلان دیا, ساری پارٹی ساتھ بیٹھی, انہوں نے کہا جو مرضی پارٹی گورنمنٹ میں آ جائے گی ہم اس اکنامک پلان کو, چارٹر جس طرح بھی ڈیموکریسی کا چارٹر بھی کوئی آئی تھنک PPP نے اور PMLN نے کیا, چارٹر آف اکانومی سائن کرنا میں بھی سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے. ریزن بینگ ادروائز آپ آگے نہیں چل سکتے. ہمارے یہاں ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ اس نیت سے آتی ہے کہ میں نے یہ 4 یا 5 سال لگانے, اگلے 5 سال جیتنے کے لیے میں نے پاپولسٹ کام کرنے, میں نے روڈیں بنانی. لیکن سر چارٹر آف اکانومی سائن کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس انوائرمنٹ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرومیننٹ پارٹی جیسے PTI ہے جس کا لیڈر بھی ٹیکنیکلی تو خان ہی ہے نا, آپ جو بھی کہہ لیں ہیں تو خان, وہ نہ پاسبلی سائن کر سکتا ہے کچھ ابھی, نہ کرے گا. اس نائف ایج پہ کون سائن کرنے والا چارٹر آف اکانومی؟ دیکھیں آپ کو ایونچولی ریکنسیلیشن کرنی پڑے گی. چاہیے الیکشنوں سے پہلے ہوتی تو بہتر تھا, بٹ جس طرح کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں نا, ودن 6 to 8 months آپ اگر یہ ریکنسیلیشن کی بات نہیں کریں گے آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. ساؤتھ افریقہ کی ایک ایگزامپل ہے. ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا, ادھر کے حالات بہت برے تھے, بٹ جب نیلسن مینڈیلا آئے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا. انہوں نے کہا ہم ایک کمیشن ضرور بنائیں گے, اس میں تعین کر لیں گے کس نے کیا کیا غلطیاں کی, اور جب اس سے تعین کر کے ہم سبق سیکھیں گے اور آگے یہ نہیں کریں گے. سر لیکن دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس تھا مینڈیلا جیسا ایک فینومنل مطلب گیم چینجنگ لیڈر, وہ تو میں مانتا ہوں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی, پہلی بات تو نا دا مین ہو از دیر واز دا مین اپریسڈ, ناٹ دا مین ہو از دی اوپریسر. اگر میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد کہوں چلو لکھو کہ کیا کیا زیادتی کی اور بولو اچھا یار بات ہوگی اس کے بارے میں, جاؤ یہاں سے, آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے, آف کورس نہیں لگے گا. اب مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے, اینڈ تو زیادہ آپ کا اور ٹائم بھی نہیں لوں گا, ول ریپ اٹ اپ فرام ہیئر فیو مور کویشچنس, کہ what happens, right? So we've had a lot of politicians on the podcast and they talk of a charter of economy, but would they sign it? اچھا آپ نے oppressed والی بات کی, all of these parties, تینوں پارٹیز, چاہے پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI, سارے آپریشن سے گزر چکے ہیں. اور سب کو لگتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں ابھی نا وہ اوپریسڈ پارٹی ہیں, وہ یہ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ وہ اوپریسر ہیں, اوپریسر کبھی رہے بھی رہے. اور چارٹر آف اکانومی میں آپ کو پھر پاورز دیٹ بی
کی بھی سگنیچر چاہیے جانا چاہیے. دیکھیں powers that be are also the biggest stakeholders. پاکستان میں ہم مانے نہ مانے وہ بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا سارے معاملات ہیں, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ملک میں, اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان چیزوں کو سوچتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی ان کے ایکسپیرینسز اور پرسیپشن ڈفر کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی بات ہے یونائٹنگ فورس کون ایسا ہو سکتا ہے جو ان کو آپس میں بٹھا لے. اچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ جو آ رہے ہیں پولیٹیشینز ہی, مفتاح اسماعیل, شاہد خان عباسی, آئی تھنک سو ہی از بین آن دا پوڈ کاسٹ ایز ویل, یہ لوگ اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی نہیں ہو, سال 2 سال بعد ہونی لازمی ہے سر. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں نا, اور یہ میں سارٹ آف آخری ٹریل آف تھاٹ آپ کو دیتا ہوں اپنی, کہ یار لیٹ سے آپ نے چارٹر آف اکانومی سائن بھی کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور سب کو کسی طریقے سے ایک پارٹی کو مطلب ایک پارٹی بنا دیا, آن ون پیج کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے عوام کو نا ایک پاپولسٹ ڈیسیجن میکنگ گورنمنٹ کی سٹائل سے عادی کر دی ہے. اب مینڈیلا اگر آپ کو بٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یار برے وقت آئیں گے, اس کے بعد اچھے وقت آئیں گے, یہ شاید آپ ادھر کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں کیا عادت ہے, نالا بنا میرا, روڈ بنا میرا, تو اگر الیکشن جیتا ہے کشمیر میں تو کشمیر میں ہسپتال بنا, جو شارٹ ٹرم فکس چاہیے مجھے. جو بھی گورنمنٹ آئے گی پوسٹ سائننگ آف اے چارٹر آف اکانومی ول ہیو ٹو ورک ٹورڈز لانگر ٹرم گولس ٹو سم ایکسٹینٹ, رائٹ. جب وہ لانگر ٹرم گولس کی طرف کریں گے تو دے ول بیکم اے ناٹ سو پاپولر پارٹی. پھر جو اگلی حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ یار ہم اگر آ رہے ہیں, ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کا بیسک پریمس تو یہ ہوتا ہے نا کہ دے وانٹ ٹو ون دی الیکشنز ایز آفٹن ایز دے کین. ایسا نہیں ہے کہ no one contests to lose, yeah. Yes, no one is playing the game to lose, right? So وہ تو گیم ہی یہی ہے. تو پھر کون اپہولڈ کرے گا یہ چارٹر آف اکانومی؟ کیونکہ مسئلہ یہ آئے گا نا کہ ان آرڈر ٹو گیٹ بیٹر ہمیں وہی والی بات ہے نا, بازو کاٹنا پڑے گا باڈی بچانے کے لیے. بازو کاٹے گا کون؟ دیکھیں انہی پولیٹیشینس کو یہ اتنی دفعہ وہ جو رگڑے سے گزر چکے ہیں, اگر یہ ابھی بھی سبق نہیں سیکھے سارے. دیکھیں آپ کی جتنی پارٹیز ہیں, پی ٹی آئی کے بارے میں واحد کہا جاتا تھا کہ یہ دے ہیونٹ بین لائک تھرو دا رگڑا, اب دیو گون تھرو دا رگڑا. لیکن اس پہ میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن اس پہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رگڑا کھا کے دے آر کمنگ آؤٹ آف اٹ تھنکنگ کہ یار میں نے ایک بہتر پاکستان بنانا ہے. از ناٹ اے ویری بیوٹیفل اپروچ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ رگڑا کھا کے نکل کے کہتے ہیں کہ یار اگلی الیکشن جیتنی ہے اور اس کی ایکس وائی زی کے اندر باہر ہو جائے. دیکھیں آپ نے اگر لوگوں کو اتنا اویئر کر دیا, جیسا یہ آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. اور اگر لوگوں کو آپ نے اتنا اویئر کر لیا کہ فار دا ٹائم بینگ پاپولسٹ میجرس کے بعد یہ آپ صرف ووٹ نہ دیں, آپ نے ووٹ دینی ہے سر. لیکن یہ میرے اور آپ کے برگر سرکلز میں بات سمجھ آ جاتی ہے نا, ہمارے پاس چھت ہے, کھانا ہے, 2 وقت کی روٹی ہے. آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری عوام کون ہے, اصل عوام کون ہے. خان صاحب اگر ایک پلے بوائے انگلینڈ میں تھے اور ادھر آ کے وہ ریاست مدینہ بنا رہے تھے, کہ وجہ ہے نا عوام از ریلیجیس, رائٹ. آپ نے جو شروع میں کہا, اسی طریقے سے عوام کے پاس 5 سال ویٹ کرنے کو ہے ہی نہیں بھائی. اس کے گھر میں 8 بچے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے ویٹ کرے گا کہ 5 سال بعد جب ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کو, وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں پتا, لوگ بریانیوں پہ بکتے ہیں یار. آپ کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ اور یہ جو پوڈ کاسٹ کی بھی ماشاء اللہ آپ سب جو دیکھ رہے ہیں از ناٹ دی عوام. دی عوام از ناٹ واچنگ پوڈ کاسٹ, دی عوام از ناٹ ایون واچنگ دا نیوز. دی عوام گوز ٹو دیئر ایم پی اے, ایم این اے, ہویور دیئر اٹ از, اور اس کو کہتے ہیں کہ جی کتنی بریانی, کتنی روٹی, کوئی نالا بنا دے گا, کوئی روڈ بنا دے گا, بس. تو دیکھیں ہمیشہ ہم کہتے ہیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اگر ہم شروع نہیں کریں گے تو ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. دیکھیں جو نتیجہ آپ کہہ رہے ہیں باتوں کا, وہ بڑا ایک بلیک پکچر ہے کہ یہ جیسا آپ نے کہا اٹس آن اے ورج آف کولیپس, اٹ سیمز لائک دیٹ از ویل. بٹ اگر آپ آج بھی شروع کر دیں, 2023 اینڈ ہو رہا ہے 2024 سے, شاید 2034 تک 10 سال بعد سچویشن بیٹر ہو. بٹ اگر آپ نہیں شروع کریں گے آج بھی, ہوگا کہ یو اسٹک ان اے ویشس سائیکل. آپ آئنسٹائن نے کہا تھا insanity is when you repeat the mistakes again and again. When you make the same mistake over and over. And that's what we're doing right now. اگر دیکھیں اسٹارٹ آف تو کریں آپ, چلیں پہلی بات یہ کریں کہ کوشش کریں کسی حد تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز دیں. جو بھی گورنمنٹ آئے اس کو 5 سال دیں. جو باقی بیٹھے ہیں نا اپوزیشن بینچز میں, 5 سال وہ تیاری میں لگائیں کہ ہم آ کے کچھ کریں گے. اگر دیکھیں کوئٹنگ از ناٹ این آپشن اسپیشلی فار کنٹریز, لوگ آتے جاتے ہیں, ملک ادھر ہی رہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ اب وہ بھی سینٹیمنٹ آ رہا ہے کہ یار واٹ ول ہیپن آفٹر 5-10 ایئرز, ول پاکستان بھی دیر. آپ نے یہ بھی بیچ میں سوال کیا, آئی ایم پریٹی شیور پاکستان ول بی دیر ان شاء اللہ. ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں, بٹ ہم فیصلہ تو کریں, انسٹیٹیوشنز بھی اور عوام بھی تہیا کریں کہ یار اب ہم نے چیزوں کو بدلنا ہے. لیکن سر آخری بات میرا سورٹ آف بلیک پوائنٹ آف ویو میں, اور آپ کی بات بھی صحیح ہے شاید, وہی ہے نا
insanity is making the same mistake over and over again. ہم عوام, میں اپنے آپ کو لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے پچھلی 2-3 الیکشن میں ووٹ کیا, آنیسٹلی ڈفرینٹ پارٹیز کے لیے بھی ووٹ کیا, ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز بھی پڑھی, سمجھی, مینیفیسٹوز دیکھنے کی کوشش کی کہ یار میں کس چیز میں بلیو کرتا ہوں. انسینٹی کیا یہ نہیں ہے کہ میں بھی ایک ہی سسٹم اور وہی 4-5 لوگ جو صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں سے امیدیں یہ رکھوں کہ یہ اس دفعہ نا آپ کی باتیں ہیں وہ کریں گے, کہ پچھلے 70 سال ان نے وہی کیا جو ان کی مرضی, لوٹا ہمیں نہ لوٹا وہ ایک الگ اسٹوری ہے. ان نے کوئی چارٹ آف اکانومی, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کچھ نہیں کی, رائٹ. ان نے ہم سے ووٹ لیا, باتیں سنائیں, یا اب تو ووٹ لینے کا طریقہ باتیں سنانا بھی نہیں ہے, بس یہ کہنا ہے کہ دوسرا والا چور ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ووٹ لیا, ووٹ لینے کے بعد کچھ نہیں کیا. ایک انفارچونیٹ ریئلٹی یہ بھی ہے کہ آئی تھنک اب in the last election, the one before this, I voted for PTI with the sole purpose کہ یار شاید اس دفعہ نا ایک نئی پارٹی آ رہی ہے, ایک نئے جذبے سے آئے گی, ایک نئے, not to say I might still vote for PTI, I don't know, لیکن کچھ خاص ڈفرینس نہیں تھا. they are the same, وہی والی بات ہے, اب شکلیں بدل رہی ہیں لیکن نہیں, بندے بھی وہی ہیں پارٹیز میں. یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہی بندے سوئچ کرتے ہیں پارٹیز. تو ہم بھی, آپ نے آئنسٹائن کا کوٹ دیا نا مجھے, میں وہی کوٹ اگر آپ کو واپس دوں کہ ہم انسین ہیں نا, کہ ہم وہی 6 بندوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس دفعہ جو ہے نا یہ انسان کے بچے بنیں گے, وہی سپریم کورٹ, وہی فوج, وہی آپ کے پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں, کہ یار اس دفعہ جو ہے نا ان لوگوں کا دماغ چلے گا اور کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. کون سی اس الیکشن میں نئی فیس ہے, کون سی اگلی 3 الیکشنز میں بندہ آنے والا ہے جو یہاں ان کا خاندان کا نہیں ہے یا ان کے سسٹمز کا نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کہا یار شکل اوپر جو بھی جس کی بھی ہو, خان کی ہو, نواز کی ہو, نیچے وہ جو پورا سسٹم ہے وہ تو وہی ہیں. دیکھیں آپ نے اگر انسٹیٹیوشنز, آپ کی پارٹیاں اگر جمہوری ہوں تو انسٹیٹیوشنز بلڈ ہوتے. ہم نے کیا کیا, ہر 3-4 سال بعد وکٹم بنا دیتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں ادھر سے پیپلز پارٹی سے, ان کی گورنمنٹ آئی, بے نظیر مار دی, وکٹم بن کے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. نواز شریف آئے, 4 سال بعد پاناما ججمنٹ ہوئی, وکٹم بنا دیا. آپ نے جب ان کو سائیکل کمپلیٹ نہیں ہونے دیا تو جب ووٹر جاتا ہے, یا میں اور آپ بھی جب بات کریں, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ ان کی پرفارمنس کیا. آج ہم عمران خان کی بھی اگر بات کریں گے تو پرفارمنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے, بات کس چیز کی ہو رہی ہے یار, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور نیریٹو ہی یہی ہے. اگر آپ اس سائیکل کو 10-15 سال دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا ماڈل کیا ہے, آپ کے پڑوس میں ماڈل یہ آپریٹ ہو رہا ہے جہاں پہ 5 سال کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا رہا. کانگریس واز دا پارٹی, جس پارٹی کو وہ کہتے تھے یہ نہروز نے بنایا انڈیا. اب وہ ان کے جو وہ گاندھی ہیں وہ الیکٹ بھی نہیں ہو پاتے, وہ اپنی سیٹس بھی شاید ہار جائیں. کون سی پارٹی وہاں پہ اسٹرینتھن ہوئی جس کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. مودی واز اے ٹی سیلر, ٹھیک ہو گیا, وہ کسی بڑی فیملی سے نہیں تھا, بٹ انہوں نے ٹائم دیا, وقت دیا سسٹمز کو بنانے میں. ہم لوگوں نے کیا کیا, یہاں پہ سسٹمز بنانے کے بجائے وکٹم بنا دیا ان کو, کہ ہر الیکشن میں ایوری پارٹی ہیز دس وکٹم کارڈ ٹو پلے ان فرنٹ آف پیپل. پرفارمنس پہ ابھی بھی اس الیکشن میں کوئی بات نہیں, مینیفیسٹوز ہی نہیں ہے. کل میں وہ خبروں میں دیکھ رہا, ابھی تک کسی پارٹی کا مینیفیسٹو پہ ہی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سائیکل نہیں پورے ہونے دیا. ایک گورنمنٹ نے 3.5 سال کیے, دوسرے نے 16 منتھس کیے, پرفارمنس دونوں کی ایک سے بڑھ کر ایک. اس الیکشنز میں بھی اگر کوئی پارٹی آتی ہے, اگر آپ 5 سال ان کو نہیں دیں گے, کل کو وہ بھی وکٹم بن جائیں گے. اینڈ یو اسٹک ان دس ویشس سائیکل, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. آپ نے دیکھیں فوجی گورنمنٹس بھی ٹرائی کر لیں, اس میں بھی کیا ہوا, ہر 2-3 سال بعد ایوب سے شروع کرتے ہیں. ایوب خان نے گورنمنٹ اوورٹیک کیا, 1962 میں اس کو الیکشن کروانے پڑے. ضیاء الحق 1977-78 میں, 85 میں ان کو بھی الیکشن کروانے پڑے. مشرف آئے 99 میں, 2002 میں اس کو بھی کروانے پڑے. اس کی کیا وجہ؟ دیر از نو لیجٹمیسی ان فرنٹ آف پیپل. یو ہیو ٹو گیو لیجٹمیسی بائی گیونگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس میں آپ کو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, پارلیمنٹ, ساروں کو آپ بلڈ کریں, ان کے روٹ اسٹرانگ کریں بائی لا. اینڈ لا کی آپریشن میں پاکستان میں اس ٹائم انفارچونیٹلی کانسٹیٹیوشن ہیز بین ایبروگیٹڈ نا. الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. ابھی آپ کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے لا کے مطابق نہیں ہے, وہ چل رہی ہے پتہ نہیں کس قانون کے مطابق, بٹ کیونکہ آپ ایسے وشس سائیکل میں پھنس گئے ہیں اب کہ آپ نکل نہیں پا رہے. چلیں کل سے فیصلہ کریں, 8 فروری میں سارے لوگ نکلیں ووٹ دینے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں دوبارہ ووٹ کروں. میرا خیال ہے اگر آپ جیسے ینگ لوگ جن کو ہو اویئر, اگر آپ لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ہوپ بھی نہیں رکھ سکتے فیوچر کے لیے. ہاں, اور سر آنیسٹلی میں یہ بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن آئی تھنک ایک آخری پوائنٹ میرا صرف یہ ہوگا کہ یا لائک یو سیڈ آل یو کین ڈو از ٹرائی. اور اس میں پھر ایک اور فیکٹر
ناٹ ٹو بی کنسپیریسی تھیورسٹ اور واٹ ایور ہیئر، لیکن میرا یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت زیادہ جو ہمیں مطلب مسئلے مسائل فیس کرنے کے ہیں اس میں سے 80-90% ہماری غلطی ہے مانا، 10% 20% پولیٹیکل جیو پولیٹیکل سچویشنس کی وجہ سے بھی ہے. ہم نے بھی زیادتیاں کی ہیں اقوانیوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ. انڈیا ایم شور کہتا ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اگر غلط نہیں شاید کہتا ہو. ہمارے ساتھ بھی امریکہ پلیڈ اے ویری بگ رول ان پاکستان ٹوڈے. Russia played a role at a point, the Saudis have played a role, China is currently playing a role. ایک حد تک یہ بھی ہے کہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن کچھ حد تک چینج ہو رہی ہے. دیٹس دی اونلی ہوپ دیٹ آئی آلسو ہیو کہ ایک یار سسٹم بدل رہا ہے. پھر ایک اور جو آپ نے بات کی نا کہ یار ایپی سینٹر جو بھی ہے، ہم شاید اس ایپی سینٹر میں ایک ڈارک ایجز میں رہ رہے ہوں، لیکن ہمارے آس پاس نظر آ رہا ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں یا چلیں افغانستان اور ہمارے علاوہ اس ریجن کو دیکھیں، اٹس امیزنگ. سو کچھ تو ہے. باقی یہ ہے کہ 8 فروری کو نکلتے ہیں آئی گیس، اگر 8 فروری کو الیکشن ہوئے. نہیں انشاءاللہ ہمیں امید کرنی چاہیے. اور لوگ اگر نکلیں گے نہیں، اپنا جس کو بھی دیکھیں، پارٹی ہر بندے کی اپنی مرضی کی ہے، دے شوڈ ووٹ ایٹ لیسٹ. کہ کل کو دیکھیں اگر میں اور آپ ادھر بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ اس سے ڈسکشن کریں کیونکہ آپ پچھلے 2-3 الیکشنز میں گئے، یو کاسٹڈ اے ووٹ اینڈ یو ور ڈسپوائنٹڈ either way. بٹ اگر آپ نے ووٹ ہی نہیں کاسٹ کی، دین تو یو ڈو ناٹ ایون ہیو اے رائٹ ٹو بی ڈسپوائنٹڈ، کیونکہ آپ نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. تو پارٹیسپیشن اس کی میرا یہی ہے اس سے ٹیک اوے کہ لوگ ایٹ لیسٹ جا کے اپنا اوپینین وائس کریں. آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے. چلیں، امید ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو گائز فار واچنگ. If you enjoy our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.